السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور یہ جو میں اپنا ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا ہوں، یہ مجھے بڑا کیئرفل ہو کے کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی لیبلڈ ایز اے کانسپریسی تھیورسٹ کہ جی میں کوئی نئی کانسپریسی تھیوری دے رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت کووڈ-19 کا آپ کو پتہ ہے حال، اور اس کی طرح سے جس جو دنیا کا حال ہو گیا، جو دنیا ایک لاک ڈاؤن میں ہے، دنیا کا ایک عالمی جنگ کا سما ہے. اچھا، اس میں بہت زیادہ رول جو ہے، مجھے سوشل رول جو نظر آ رہا ہے وہ امریکہ کا نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اچھا، کووڈ-19 کے اوپر بھی جب جو میری رائے ایک نئی یا انفارمڈ رائے آپ سمجھ لیں جو بن رہی ہے، اس کی وجوہات ہیں، جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، جو میں نمبر آف پیشنٹس دیکھ رہا ہوں، جو میں نمبر آف پازیٹیوز دیکھ رہا ہوں، جو میں ریکوریز دیکھ رہا ہوں، یا میں ڈیتھ ٹول دیکھ رہا ہوں، اور ہر ملک کے الگ الگ طریقے سے دیکھ رہا ہوں. تو آبویسلی آپ کو انفارمیشن جو ہوتی ہے دیٹ ایجوکیٹس یو اینڈ دیٹ اپڈیٹس یو اینڈ انلائٹنس یو. اور ہر ملک کا میں دیکھ رہا ہوں، اس کے اپنے اپنے ریزنس ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے اس میں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کوئی پیتھولوجسٹ نہیں ہوں. تو میں ایک سیمی انفارمڈ رائے دے سکتا ہوں اپنی. میں حتی الامکان نہیں کہہ سکتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، لیکن میں نے بہت، کیونکہ ان لوگوں سے جو قابل ہیں، اپنی اپنی فیلڈز کے ماہر ہیں، خاص طور میڈیکل پروفیشن سے، اور کچھ اکانومسٹ وغیرہ، ان کے اوپر سے میں نے جب بات کی، اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یہ کوئی آج یا کل نہیں ہوئی، اوور اے پیریڈ آف ٹائم، تو مجھے بہت چیزیں کنفیوز کر رہی تھیں. اور اب آہستہ آہستہ ان کا مجھے حوالہ ملنا شروع ہو گیا. لیکن پہلے میں آپ کو ریکویسٹ کروں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. یہ ساری جو چیز شروع ہو رہی ہے نا جی، خاص طور یہ امریکہ کا ریئیکشن کی آج میں بات کروں گا. اس کو میں ایک دو پارٹس میں کروں گا پروگرام کو، تاکہ ہر چیز کو الگ الگ ایکسپلین کیا جائے اس کے پیراہے میں. مجھے یہ جو پورا ایک اس کا کہتے ہیں نا کہ کونا جو ملتا ہے نا جا کے، وہ افغان وار سے ملتا ہے. اور یہ آپ کو کتنی ایک حیران کن بات لگے گی کہ افغانستان جو ہے وہ اب ایک فرنٹ لائن انسٹرومنٹ ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہو رہے ہیں، خاص طور امریکہ کے اندر. کیونکہ آج میں نے کہا میں امریکہ کے اندر کی ایک بات آپ کو بتانے لگوں. میں باقی اٹلی پہ، فرانس پہ، باقی جاپان وغیرہ پہ، پاکستان میں، ان ممالک میں ذرا ڈفرینٹ اس پہ ویڈیوز پہ آؤں گا. جب افغان وار ہوئی، اس سے پہلے تو سوویت یونین تھا، بہت ساری کنٹریز کو ملا کر، رشیا کو ملا کر ایک بہت بڑا پاور بلاک تھا، اور ایک کنٹری تھی. وہ اتنے سال کی جنگ کے بعد وہ ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو، کیونکہ ان کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ اس کو سہ نہیں سکا. اور جب اس کو سہ نہیں سکا تو وہ ان کو پل آؤٹ کرنا پڑا. جب وہ پل آؤٹ ہوئے ہیں تو ان کو روٹی کھلانے کے پیسے نہیں تھے، ان کو لوگوں کو فیڈ کرنے کے پیسے نہیں تھے. تو روبل آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی کیا حیثیت ہو گئی تھی، اور پھر کس طرح سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ڈس انٹیگریٹ ہوئی ہیں، اور ایسٹرن یورپین کنٹریز ہمارے سامنے گورباچوف کے ٹائم میں وہ بننا شروع ہو گئی، ہم مارز وجود میں آئیں. اس وقت تو ہم اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، ہم پڑھے لکھے، سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ جو تھے، کہ یہ آئی سی بی ایمس کی وجہ سے ہوا ہے کہ $3 ٹریلین انہوں نے اس پہ انویسٹ کیے ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزلز پہ. وہ ٹیکنالوجی فیل ہوئی ہے. تو سوویت یونین نے، کیونکہ ساری اکانومی اپنی کارپوریشن سے لی ہوئی تھی، اور ایوری کارپوریشن اوور دیئر از اسٹیٹ اونڈ، تو وہ جب کولیپس ہوا اوپر سے سارا، تو نیچے سے ہر کارپوریشن کولیپس ہو گئی. جب ہر کارپوریشن کولیپس ہوئی ہے تو اکنامک ڈس انٹیگریشن ہو گئی ہے وہاں پہ. امریکہ نے اس لیے سروائیو کیا کہ وہاں ایک پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا تھا اور بہت اسٹرانگ تھا، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کو سسٹین کر گیا. ایونچولی ٹیکسز آ رہے تھے، سیلز ٹیکس آ رہا تھا، انکم ٹیکس آ رہا تھا، ویلتھ ٹیکس آ رہا تھا، پراپرٹی ٹیکس آ رہا تھا، سب کچھ. اب فاسٹ فارورڈ کریں اس کو اتنے سال کے بعد، سالہ سال جنگ کے بعد، امریکہ کے آپ خرچے دیکھیں. کوئی بھی اکانومی جو ہوتی ہے اس کے اندر اتنا بڑا ہول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو بلیڈ کرتا ہے، اور وہ اس کو ہر روز بلیڈ کرتا ہے. جب آپ نے اتنی تعداد میں آپ نے اپنے فورسز کو ہر جگہ ڈپلوائے کیا ہو، کم از کم آپ نے کوئی 30-35 ممالک میں ڈپلوائے کیا ہو، صرف ایک افغانستان میں تو ڈپلوائے نہیں ہوا ہوتا، نیٹو کی فورسز الگ ڈپلوائے ہوئی ہوئی ہیں.
وہ کسی بارڈر پہ اور بھی ہوئی ہیں. پاکستان میں بھی کئی ہزار ان کے لوگ ہوں گے ہر جگہ پہ. یو ایس فورسز جو ہیں, یو ایس مرینز جو ہیں, تھائی لینڈ میں ہیں, فلپینز میں ہیں, کسی نہ کسی فارم میں وہ موجود ہیں. ان کے ایک بجٹس ہیں, اور جتنا مرضی امریکہ امیر ہو, امریکہ کو بہرحال اپنی اکانومی چلانے کے لیے دنیا کی اکانومی کی طرح چلنا ہے. جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی تو اس وقت امریکہ جو تھا وہ سب سے بڑا چنک جو تھا ورلڈ کا جی ڈی پی کا, وہ اس کی اپنی اکانومی تھی. اور کسی کا بھی کوئی پروڈکٹ ہوتا تھا, چاہے وہ جرمنی کی گاڑی ہو, چاہے وہ جاپان کا فون ہو, چاہے وہ روبکس کیوب ہو, یا جو بھی کہتے تھے, امریکہ میں اگر بک گیا, یا ایون سنگر وغیرہ کہ جو ایم ٹی وی پہ ہٹ ہو گیا امریکہ کے اندر, وہ سپر سٹار بن گیا, اس نے پیسے بنا لیے. ویسے وہ جتنا مرضی وہ برٹن میں, یورپ میں پاپولر ہو, یہ وہ جو اصل مارکیٹ تھی وہ امریکہ تھی, ہر پروڈکٹ کی آخری اور ایونچول مارکیٹ جو تھی. ود دا پیسج آف ٹائم جو کمپوزیشن ہوئی ہے اکنامکس کی, اس میں امریکہ جو ہے اس کا شیئر کم از کم 10 سے 12% اپنے ہی اس شیئر میں سے شرنک ہونا شروع ہو گیا. اور پھر اس کی مارکیٹ میں ایکسٹرنل انفلوئنسز بڑے آ گئے, چاہے وہ چائنیز کا انفلوئنس ہو گیا کہ چائنا اگر 2 مہینے بند رہا ہے تو سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ امریکن کارپوریشنز کو جا کے پڑا, اور امریکنز اس میں ہٹ ہوئے. امریکنز کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے 3 جو ایکسپینسز ہیں وہ ان کو سب سے زیادہ ہرٹ کر رہے تھے. ایک جو ہیلتھ کیئر پروگرام تھا اوباما کا, جو اوباما کیئر تھا. دوسرا ان کا سوشل سیکیورٹی اینڈ اولڈ ایج بینیفٹس, اور تیسرا ان کا وار اینڈ ٹیرر. اور یہ تینوں جو تھے ان کا اینڈ کوئی نہیں تھا آگے. اچھا, پھر اب انہوں نے جہاں جہاں جو الائنسز بنائے تھے, چاہے وہ نیٹو کا الائنس بنایا تھا, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں الائنس بنایا ہر جگہ پہ, اور وہ ہر ایک کو کہتے تھے کہ وار آن ٹیرر میں آ کے چپ ان کرو. تو فرانس نے کہا, جرمنی نے کہا کہ جی ہم تو نہیں دے سکتے, ہماری تو اکانومی اب سسٹین نہیں کر سکتی. گریس نے کہا ہم اب تو خود بینکرپٹ ہو رہے ہیں. اسپین نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, یہ وہ. تو سڈنلی جتنا سارا ایکسپینس تھا وہ امریکہ کے اپنے اوپر پڑتا گیا. بلکہ جو کانسپریسی تھیورسٹ تھے اس زمانے میں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں فرانس میں اتنے دھماکے جو ہو رہے ہیں, دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ سی آئی اے فرینچ گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ آؤ نا ذرا آپ دہشت گردوں کے خلاف فنڈ تو دو نا ہمیں. یا جرمنی میں جب ہوئے تو ان کا تم ریفیوجی کو لیتے رہے ہو تو یہ ہوا ہے, تو اب کرو نا فنڈ ذرا اس کو. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے نہیں کرنا. وہ وہاں پہ ڈٹے رہے کہ وار آن ٹیرر کا فیوچر کوئی نہیں ہے. برٹن جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں امریکہ کے ساتھ رہا. اسرائیل جو ہے وہ مے بی سمبولکلی ان کے ساتھ ہوگا, لیکن نہ کبھی وہ اس نے فزیکل پریزنس دی اپنی, نہ اس نے کبھی اپنے پیسے دیے وہاں پہ, کیونکہ ورنہ پہ مسلم بلاک جو تھا وہ سارے کا سارا نکل جاتا ان کے اس سے. تو یہ سارا جو برڈن تھا یہ امریکہ کے اوپر پڑنا شروع ہو گیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پھر ہوا پیناما اسکینڈل, جس میں میاں نواز شریف بھی پھنسے, جس میں اصل میں اس پیناما اسکینڈل کا جو اصل چیز تھی, آپ یہ دیکھیں کہ پیناما میں تقریباً 30-40 ہزار لا فرمز ہیں, اور ہر لا فرم کے ہزاروں کلائنٹس ہیں جو آف شور اکاؤنٹس لوگوں کے مینٹین کرتے ہیں. اب ایک پرٹیکولر لا فرم جو ہے اس کے 2 سرورز کے اوپر ہٹ ہوا, وہ ہیک ہوئے, اور وہ سارا ڈیٹا باہر آیا, جس میں میاں نواز شریف بھی فرائی ہو گئے, جس میں اور لوگ بھی فرائی ہوئے, بڑے لوگوں کے نام آئے پاکستان میں بھی. دراصل کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ویسٹرن جرنلسٹ ہیں جن سے میری کبھی کبھی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہاں پہ انہوں نے بلیک مارکیٹ کو پکڑنا تھا, اور انہوں نے وہاں پیوٹن اور اس کے ساتھیوں کے پیسے ویسے تھے ان کو پکڑنا تھا. وہ تو ان کو ملے نہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی 2 اسٹیٹس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ٹیکس فری ہیونز ہیں, چاہے وہ نیواڈا ہے چاہے کوئی اور ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ لا کے اپنا پیسہ پارک کر سکتے ہو. تو جتنا بلیک منی تھا وہ پیناما سے, آئل آف مین سے, اور جگہوں سے نکل کے وہ امریکہ جانا شروع ہو گیا. یا ان کا خیال تھا کہ سارے کا سارا آ جائے گا, کہ لوگوں کو یہ لگے گا امریکہ کے اوپر تو نہیں حملہ کر سکتا نا, یا اس کے اوپر تو نہیں قبضہ کر سکتا. تو دے نیڈڈ منی, کیش منی ٹو پرسو دس وار آن ٹیرر. اب وہ نہیں ہوا, وہ اس تعداد میں وہ نہیں پیسہ ریکور ہوا, اور اس تعداد میں وہ نہیں ان کو بینیفٹ ہوا. تو یہاں پہ امریکہ نے اپنی بڑی پالیسیز کو ری وزٹ کرنا تھا. فار ونس امریکہ کو یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ وہ گلوبل سپر پاور نہیں رہا, اور وہ گلوبل پولیس مین کا جو رول پلے کرتا رہا ہے اتنے عرصے سے, وہ رول اس کا ڈیمینش ہو رہا ہے کہ یورپین کنٹریز ہیں وہ منہ اٹھا رہی ہیں, پھر سعودی عربیہ ہو یا کویت ہو, جو بھی سارے ان سے ڈیل کر رہے ہیں, ہر طرح کی ڈیل کر رہے ہیں, لیکن اپنی پالیسی پہ وہ خود کھڑے ہیں
کہ اگر امریکہ نے کہہ دیا کہ ایران کے پاس سے سینکشنز ہٹانے ہیں تو سعودی عربیہ ناراض ہو گیا، پھر ان کو ریوزٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو یعنی وہ جو رول تھا نا ایک امریکہ کا چودھری والا کہ میں کہتا ہے ختم ہو گئی گل، تو وہ جو تھا آہستہ آہستہ ڈیمینش ہونا شروع ہو گیا. اور ان کی اپنی اکانومی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جس سلوگن کے اوپر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ می دی امریکن اینڈ فار امریکہ، بیسیکلی کہ امریکن جابز جو ہیں وہ فارنرز کو مل رہی ہیں، امیگرنٹس کو مل رہی ہیں، امریکن ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اوروں کے اوپر خرچ ہو رہی ہے، اوباما کیئر جو ہے وہ اوروں پہ خرچ ہو رہی ہے، ہم سوشل سیکورٹی جو ہے دوسروں کو دے رہے ہیں. جو 50 سال کی عمر میں آتے ہیں نیشنلٹی لے لیتے ہیں، 4 سال کام کرتے ہیں، اس کے بعد سوشل سیکورٹی پہ زندہ رہتے ہیں. اب برٹن کا تو عجیب ہی حال ہے کہ جتنے تھرڈ ورلڈ ملک ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، خاص طور پاکستانی اور بنگلہ دیشی تو بے انتہا سوشل سیکورٹی پہ وہاں پہ پل رہے ہیں. تو ان کا اس کو کم کرنا ہے، اس کو ڈراسٹکلی کم کرنا ہے. اب ان کمز کووڈ 19 کا کیا مطلب ہے؟ کووڈ 19 جو ہے نا، ایک تو اس کا جو ہم سمجھ سکتے ہیں، میں نے کہا نا میں میڈیکل پروفیشن سے نہیں ہوں کہ جی 19 وائرس آ چکے ہیں یا 18 آ چکے ہیں، یہ 19واں ہے، مے بی 5 6 7 آ چکے ہیں، یہ 2019 میں آیا اس لیے اس کا نام کووڈ 9. بٹ کووڈ اٹ سیلف جو ہے نا، یہ وائرس ہماری زندگیوں میں ہے. آج بھی اسپینش فلو سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ اس کو برداشت کر رہی ہے. اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ یہ امریکہ سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن میں اس میں ایڈ کر دوں کہ برٹن میں ایک بہت بڑا پرابلم ہوا کہ برٹن جو ہے نا ابھی بھی ایک انہیلدی کنٹری ہے ٹو لیو ان پرماننٹلی. وہ اس لیے کہ ان کے گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے اپارٹمنٹس بڑے کنجسٹڈ ہیں، اور کیونکہ سارا سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے اور یہ ریسائیکل ہوتا ہے اس میں، اور یہ کیری ہو رہا ہے وہاں پہ، تو یہ جو ہے نا پوری پوری بلڈنگس کو افیکٹ کر رہا ہے. جب ہیٹنگ چل رہی تھی تو ہیٹنگ کو اس میں کر رہا ہے، جب اے سی چلے گا تو اے سی کو اس میں کر رہا ہے. اچھا، دوسرا ان کے لیے کم از کم لاک ڈاؤن امریکہ کے لیے اور برطانیہ کے لیے ہمارے سے آسان ہے، کیونکہ وہ ایک گھر میں ہوتی 2 یا 3 لوگ ہیں اور ایک کتا، تو وہ 2 کمروں میں بھی الگ الگ رہ سکتے ہیں. ہمارے تو گھروں میں ماشاءاللہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو لیکن اینی وے، کمنگ بیک ٹو یو ایس، اب بٹوین 75 اینڈ 90 جتنا پیسہ ایک آدمی کے اوپر لگتا ہے یا لگتا رہا ہے، وہ ان کی کمر توڑ رہا تھا، کیونکہ الٹیمیٹ ہیلتھ کیئر اس کو چاہیے، الٹیمیٹ اس کو ایکسپینسو ہیلتھ کیئر چاہیے. کسی کو کینسر ہے، کسی کو یہ ہے، کسی کو پیس میکر لگنی ہے اس ایج میں، کسی کے نی جوائنٹس ریپلیس ہونے ہیں، تو سب کچھ. اور اگر آپ ان کے ہیلتھ سسٹم کو ری وزٹ کریں، جس طرح NHS برٹن میں بھی آپ ہیلتھ سسٹم کو ری وزٹ کریں اور آپ کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا آپ دیوار پہ سر مارتے ہیں. کہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ MRI کرانا ہے یا کسی کا سسپیکٹڈ کینسر ہے، تو وہ 3 مہینے بعد کی ڈیٹ دیتے ہیں، 4 مہینے بعد کی ڈیٹ دیتے ہیں. اور یہ ان کے وہاں پہ سسٹم میں نارمل چیز ہونا شروع ہو گیا کہ وہ آپ کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ایک دفعہ سسٹم کے اوپر ڈالنا نہ پڑے. اب یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، یہ وہ تھیوری ہے جو مجھے وہاں کے گورے جرنلسٹ وغیرہ سے بات چیت کر کے کچھ نہ کچھ پتہ چلنا چاہیے. دوسرا، امریکہ نے ایک اور جو پالیسی ریوزٹ کرنی تھی، جو اس نے کہا نومبر میں انہوں نے چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جس میں ایک پروویژن تھا کہ یہ کسی پینڈیمک سے نہیں پروٹیکٹ کرتا. اب یہ اس سے نکلنا چاہ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ چائنا جو ان کی پوری پروڈکشن اور اکانومی پہ کنٹرول کر رہا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، صرف پینڈیمک کے زور پہ آپ اس سے نکل سکتے تھے اور اس میں کوئی ایگزٹ کلاز نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے ہو گیا، یونائٹڈ نیشنز ہو گیا، نیٹو ہو گیا، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، جس کو IMF ہو گیا، جس کو ٹوٹل امریکہ فنڈ کر رہا ہے یا میجورٹی امریکہ فنڈ کر رہا ہے، ایک بڑا میجر چنک اس کا امریکہ فنڈ کر رہا ہے. وہ اس طرح سے اب اس کو پے بیک نہیں کر رہے تھے جو اس کا ایک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان ڈپارٹمنٹس کا یا ان چیزوں کا آبجیکٹو تھا. تو سب سے پہلے ٹرمپ نے کیا کیا، اس نے WHO کے اوپر انگلی اٹھا دی، UNESCO کے اوپر انگلی اٹھا دی. اب یونائٹڈ نیشنز کے اوپر تو ہم بھی بول رہے ہیں، انڈیا بھی بول رہا ہے، آپ بھی بول رہے ہیں کہ جی نہ کشمیر کا فیصلہ کرتا ہے، نہ پیلسٹین کا فیصلہ کرتا ہے، نہ کچھ اور کرتا ہے. تو اب آتے آتے آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے کے بعد UN کی بھی جو فنڈنگ ہے وہ بھی ڈرائی اپ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بہت سے ادارے جو 19 سینچری یا ارلی 20th سینچری کے ادارے ہیں، اب وہ 21 سینچری میں وہ فعال نہیں رہے. اولڈ ایج بہت زیادہ تھی، جس کو انہوں نے کسی طرح کرٹیکلی اس کو ایڈریس کرنا تھا. جو ان کے اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ کہتے ہیں، یہ وہاں کے جرنلسٹ بھی یہ بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں کوئی کانسپریسی تھیورسٹ نہیں بننا چاہتا، بٹ میں ایک
آپ کے سامنے اسکول آف تھاٹ جو ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب امریکہ کو کیا ہوا کہ جب یہ پینڈیمک ڈکلیئر ہوا اور انہوں نے کہا کہ بند کر دو جی سارے شہر, سب کوئی لاک ڈاؤن یہ وہ, انہوں نے رشیا کی اور سعودی عربیہ کی وہ جسے کہتے ہیں اللہ والوں, وہ ٹریڈ وار شروع ہو گئی آئل کے اوپر. اب جب وہ آئل کے اوپر وار شروع ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ جو فال بیک ہوا وہ امریکن کارپوریشنز کو آنا شروع ہو گیا, جو جائنٹس تھے, چاہے اس میں شیل ہو, چاہے اس میں کیلٹیکس ہو, چاہے اس میں اور ہو. اور ان کو سسٹین کرنا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جب ان کی جو دوسری بڑی انڈسٹریز تھیں, جس میں ایئر لائن انڈسٹری تھی, جس میں ٹورزم انڈسٹری تھی, جس میں فوڈ انڈسٹری ہے, جس میں بچوں کی انڈسٹری جو ہے امریکہ کی ایک بہت بڑی بیک بون ہے, چاہے وہ تھیم پارکس ہوں, چاہے ٹوائز ہوں, چاہے وہ جوتے ہوں, چاہے کپڑے ہوں, واٹ ایور, آل آف دیز منی میکنگ انڈسٹریز دے وینٹ ڈاؤن. ایک طرف سے کاسٹ ان کی بڑھ رہی تھی. اب کہنے کو تو انہوں نے اتنے ٹریلین لگا دیا جی, اتنے ٹریلین لگا سکتے تھے, لگا دیا انہوں نے, لیکن یہ جو پوری جاب لیسنس ہے یہ تقریباً 2 کروڑ لوگوں تک پہنچ گئی. پتہ نہیں 2 کروڑ ہے, تھوڑی کم ہوگی, تھوڑی زیادہ ہوگی. اب ان لوگوں کی اگر فلائٹ بڑھتی ہے اور 3 مہینے تک, 4 مہینے تک, 5 مہینے تک اگر تھنگس ڈو ناٹ اسٹارٹ ٹرننگ اراؤنڈ, تو آپ سوچیں ایک تو 2 کروڑ اور جاب لیس ہوں گے, اور دوسرا یہ بوجھ جو ہے یہ امریکن اکانومی جو فی الحال وار ریڈن اکانومی ہے, افغانستان سے فار ریڈن اکانومی, اور ہر جگہ پہ وہ جنگ کرتے ہوئے گئے ہیں, وہاں پہ یہ گلف وار تو وہ گلف وار تو وہاں پہ وار, وہ اب اس کو سیٹل نہیں کر سکتے اور یہ ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے. تیسرا انہوں نے اپنے بہت سے ٹریڈ ایگریمنٹس کو ری وزٹ کرنا ہے, بہت سے ٹریڈ ایگریمنٹس کو ری وزٹ کرنا ہے, چاہے وہ WHO ہو, چاہے وہ IMF ہو, چاہے وہ ہو, چاہے واٹ ایور. پیٹرول اگر نیچے ہی رہتا ہے اور اس کی امید نہیں ہے اتنا اوپر آنے کی, تو ان کی اپنی پیٹرولیم کمپنیز تو گئیں, جو ڈالر لنکڈ ہے پیٹرول کے ساتھ اس کا بھی کباڑا ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو ڈالر اس لیے زیادہ ہے کہ فلائٹ آف ڈالر ہے, کہ لوگ خریدتے ہیں کہ جی یہ باہر بھیجنا ہے, یہ باہر لے لو. ہمارے پاس تو ایک ان نون, فیئر آف دا ان نون کی اسپینڈنگ ہے نا, جو ہم ڈالر میں کنورٹ کرتے, تب بھی وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. تو اگر یہ پیٹرولیم اکانومی اس سے ڈی لنک ہوتی ہے, یا پیٹرولیم اگر سسٹین نہیں کرتی, تو ڈالر کا کیا فیوچر ہوگا یہ تو کوئی اچھا اکانومسٹ جو ہے وہی آپ کو بتا سکتا ہے, یہ میں کیا بتاؤں. اب اس پوری جو ٹریڈ وار میں جو امریکہ نے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا یہ لاک ڈاؤن کے اندر, وہ یہ تھا کہ ان کو جاب لیسنس کتنی ہوگی اور کتنا وہ سسٹین کر سکتے ہیں, ہیلتھ کیئر کا ان کا کتنا ایکسپینس ہو جائے گا, ان کی جو رننگ بزنسز ہیں, چاہے وہ پیٹرولیم بزنسز ہوں, چاہے ایئر لائن انڈسٹری ہو, وہ سب کچھ کس طرح بند ہو جائے گی. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ امریکہ کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے, جو اس کی بیک بون ہے, وہ اس کی ڈیفینس انڈسٹری ہے. پوری دنیا میں ساری جنگیں رک گئی ہیں, ایون وار آن ٹیرر رک گئی بھی ہے, کوئی اسلحہ نہیں ایکسپورٹ ہو رہا, کوئی ان کے پلینز نہیں بک رہے, کوئی ویپنز نہیں بک رہے. ہر ملک کے جو آرڈرز جا رہے ہیں وہ وینٹیلیٹر خریدنے کے لیے جا رہے ہیں, ماسک خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ویکسین آئے اور ویکسین سے اتنے پیسے بنائیں, اور پھر اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو تو وہ ویکسین ملنی نہیں ہے, تو کیونکہ وہ اتنی مہنگی ہونی ہے کہ ہم لوگ بس اسی خوشی میں رہیں گے کہ ویکسین آ گئی, لیکن ویکسین ہر ایک پر افورڈ نہیں کر سکے گا. لیکن آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کا رول نہ صرف ریڈیوس ہو جائے گا بالکل, بلکہ بہت ہی کم ہونے کے برابر ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کا سنو بال ایفیکٹ دیکھیں گے تو شروع وہ افغان وار کے فیلئر سے ہوتا ہے, اور جو ان کی سب سے بڑی بیک بون تھی, جس کی وجہ سے وہ عراق آئے, جس کی وجہ سے کویت آئے, جس کی وجہ سے تمام مڈل ایسٹ میں آئے, وہ آئل تھی. اور آئل جو ہے وہ ٹکا ٹوکری ہو گیا اس وقت. وہی چیز جو ایسٹ تھی وہ اب ان کی سب سے بڑی زندگی کی لائبلٹی بن کے سامنے آ گئی ہے. ان کی آئل, ان کا ہیلتھ کیئر, ان کی اولڈ ایج اینڈ اولڈ ایج بینیفٹس, اینڈ ان کی فنڈنگ ٹو ویریس انسٹیٹیوشنس جن سے وہ پوری دنیا کو پولیسنگ کرتے تھے. آنے والے دنوں میں امریکہ ول جسٹ بی another country, a good country, a rich country, but just another country and not a superpower. بٹ یورپ میں کیا ہوگا, مڈل ایسٹ میں کیا ہوگا, اور خاص طور پاکستان میں کیا ہوگا, یہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا. اسٹے ٹیون, سبسکرائب. Until the next time, اللہ حافظ.